پارٹی کی سوغات تھی، اس کا دیا ہوا فگر جو ہے، جو انویریفائڈ ہے، جو غلط ہے، اس کو موصوف نے یہاں بغیر کسی تصدیق کے یہاں دہرا دیا. ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جناب اسپیکر، اللہ کی شان یہ ہے کہ کرپشن کی باتیں ان کے منہ سے مطلب ایسے ہی ہے جو سلائی مشینوں سے اور زکوٰۃ خیرات سے جو ہے وہ امیر ہوئے، وہ دوسروں پہ کرپشن کی باتیں کریں گے اور سوشل میڈیا کی لائیو ہی باتیں کریں گے. جناب اسپیکر، آخری بات جو اس حوالے سے میں کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے ان سے دلی ہمدردی ہے، سب سے یقین مانیے، ایز سیاسی ورکر بھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بیچارے بہت پریشر میں ہیں، چونکہ جو باجی علیمہ ان کے ساتھ کرتی ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اب یہ سوشل میڈیا کے لیے اچھے بچوں کی طرح یہاں لائن بنا کے انہوں نے تقریر سنی ساری بجٹ کی، اچھا ماحول تھا، انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا. وزیر خزانہ انٹرسٹنگ فیکٹ میں نے یہاں سے آبزرو کیا سر، میں ادھر دیکھ رہی تھی مسلسل، یہ جب کوئی ویڈیو بنانے کے لیے آتا تھا نا سر، ان کی آوازیں تیز ہو جاتی تھی، چونکہ وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ لگا کے ثابت کرنی تھی ہم بڑے بڑے ڈیموکریٹ ہیں. پارٹی کے اندر ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو سوشل میڈیا کے چند یوٹیوبر اور ٹائیگرز ان کے گٹے گوڈوں میں بیٹھتے ہیں. جناب اسپیکر، یہ بچارے جو منتخب نمائندے ہیں، ان کو جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے ان لوگوں کو جو نہ ہاؤس کے ممبرز ہیں، نہ جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں، اور نہ ان کا پنجاب کے یا پاکستان کے لوگوں سے کوئی لینا دینا ہے. ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان بیچاروں کو اپنی ویڈیوز بھی بنانی پڑتی ہیں، ان بیچاروں کو اپنی جسٹیفیکیشنز بھی دینی پڑتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ باجی علیمہ ان کو ڈیالہ کے بعد ڈھونڈتی ہیں، یا ڈیالہ کے بعد نظر بھی نہیں آتے. پھر وہ جو یہاں پر وہ زندہ آباد فلانا آباد جائیں نا ڈیالہ کے بعد، ابھی انہوں نے کہا کہ وہ بہنیں باہر انتظار کرتی ہیں، تو آپ کو خیال آنا چاہیے، آپ کو بہنوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، آپ کو وہاں موجود ہونا چاہیے. آپ میں سے کتنے جاتے ہیں وہاں؟ جناب اسپیکر، بہت ساری باتیں ہیں کرنے کی جو میں بھی کر سکتی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ مجھے ان کے ساتھ اس لیے ہمدردی ہے کہ یہ لوگ اگر پازیٹیو سیاست، یہ سیاسی تنقید کریں سر آنکھوں پہ، یہ پالیسیز پہ تنقید کریں سر آنکھوں پہ، سوشل میڈیا کے گھڑے میں جھوٹے الزامات اور سوشل میڈیا کی گھڑی ہوئی جھوٹی باتیں جو یوٹیوبر ان کو ڈال کے بھیجتے ہیں، وہ یہاں آ کر اگر انویریفائڈ باتیں کریں گے تو جناب اسپیکر اس کا اسی طرح جواب دیا جا سکتا ہے. دوسری بات جو ابھی کسانوں کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ایگریکلچر منسٹر جو ہے وہ خود اپنی سپیچ کے اندر اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے. میں ایز اے ہول کچھ چیزیں ہیں جو میں اس بجٹ کے حوالے سے آپ کے جو ہے وہ گوش گزار کرنا چاہتی ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ کسانوں کی جہاں بہت بات ہوئی، وہاں پہ مجھے یاد آیا کہ 2018 میں جس مہاتما کی گورنمنٹ تھی، ان کے دور حکومت میں بھی ایک سیلاب آیا تھا جناب. انہوں نے توسا کا دورہ کیا اور وہاں جا کر انہوں نے کسانوں کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ سیلاب بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے، اگلے سال آپ کی فصلیں بہت اچھی ہوں گی. اور جناب اسپیکر، جو اس مہاتما کی جو ہے وہ پریشر میں آ کے بزدار جیسے نکمے کی جو ہے وہ تعریفوں کے کلابے ملاتے رہے، وہ آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم قصیدے پڑھتے ہیں. یس، قصیدے پڑھتے ہیں اس خاتون کی محنت کے لیے جس نے اس صوبہ پنجاب کے اندر 100 سے زیادہ پروجیکٹ شروع کیے. ہم قصیدے پڑھتے ہیں اس خاتون کے لیے جو ہر نامساعد حالات میں ان کی بلنگ کے باوجود، سوشل میڈیا پر کرٹیسائزیشن کے باوجود، ہر طرح وہ ڈٹی ہوئی ہے کہ ان کو پنجاب کے لوگوں کا خیال کرنا ہے. جناب اسپیکر، یہاں ایک بہت بات ہوئی، ہمارے بہت اپنے بھی ہیں جن کو بھی اچانک سے جو ہے وہ جنوبی پنجاب کا بہت خیال آ گیا ہے، ان کو بھی صوبہ لینا ہے. جی جناب اسپیکر، اور محرومیاں بڑی ہیں. جناب اسپیکر، پھر میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر محرومیاں جو ہیں، اگر وہ ایک ٹریڈ مارک ہے اور اگر وہ ایک کرائیٹیریا ہے، تو جناب اسپیکر محرومیاں تو پھر کراچی میں بھی بڑی ہیں، محرومیاں تو پھر پشاور میں بھی بڑی ہیں. کیا لاہور اور پنجاب جیسی ترقی کسی اور صوبے میں ہے جو ہم سے دوسرا صوبہ مانگتے ہیں؟ جناب اسپیکر، اور میں آج صرف سیاسی بات نہیں، میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ صرف اور صرف میری تقریر جناب اسپیکر جنوبی پنجاب کے حوالے سے ہوگی. جناب اسپیکر، پہلی بات کہ یہ جو کھوکھلے نعرے ہیں یا جو ایک صوبہ بنا لیں، اس میں نئی ابھی یہ بیوروکریسی کو جو ہے وہ لان تان کرتے ہیں، وہ نئے دفتر بنا لیں، وہ کر لیں. کیا لوگوں کو یہ چاہیے؟ یا لوگوں کو یہ چاہیے کہ ان کے اپنے علاقوں کے اندر الیکٹرک بسیں چلتی ہوئی نظر آئیں؟ جو میں نے پورے جناب اسپیکر ان 3 دنوں کی تقریروں میں سنا ہے، الیکٹرک بسوں پہ اپریسیشن بھی ہے، ماننی نہیں وہ اور بات ہے، چونکہ تعصب کی اینک جو ہے وہ نہیں اتارنی کسی نے. وہ ان کو الیکٹرک بسیں جو ہے وہ وہاں پہ دوڑتی ہوئی نظر نہیں آتی، کہاں کہاں ہیں میں وہ بھی بتاتی ہوں. لیکن جو ایک بڑا اچھا مطالبہ جو میں نے سننے کو ملا
ہر ایک کا مطالبہ تھا سر میرے گھر دے اگوں نہیں الیکٹرک بس لنگ دی, سر میرے حلقے کے اندر سے الیکٹرک بس نہیں گزری تو مانو, پھر مانو کہ الیکٹرک بس نے دنیا میں آپ کے پاکستانیوں کی, پنجاب کی زندگی میں عوام لوگوں کی ایک تلاطم برپا کیا ہے, لوگوں کو ایک عزت دار سواری مل رہی ہے, اور اسی کا پریشر ان کو جو ہے وہ اپنے حلقوں سے بھی آتا ہے. جناب اسپیکر, اس وقت جو پہلے تو جو 80 کروڑ روپے سے زیادہ کی جو سبسڈی پنجاب گورنمنٹ نے فری ٹرانسپورٹ کے حوالے سے دی, جس میں تمام لوگوں کو جب ایک پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے جناب اسپیکر جو ایک بہت کرائسس تھا, اس میں اس کے اندر گرمی کے اس موسم میں جناب اسپیکر فری آف کاسٹ لوگوں نے تمام جو ٹرانسپورٹ ہے وہ استعمال کی. جناب اسپیکر, اس میں جو الیکٹرک بسوں کے حوالے سے جنوبی پنجاب میں صرف سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الیکٹرک بسوں کا منصوبہ چیف منسٹر پنجاب نے جنوبی پنجاب سے شروع کیا. پہلے جنوبی پنجاب کے بڑے شہروں کے اندر الیکٹرک بسیں آئیں, پھر کسی اور شہر کے اندر جناب اسپیکر گئیں. جناب اسپیکر, جنوبی پنجاب میں ابھی تک الیکٹرک بسیں 125 الیکٹرک بسیں جو ہیں جناب اسپیکر جنوبی پنجاب کے اندر دی جا چکی ہیں, اور یہ بسیں عوام کو سہولت مہیا کر رہی ہیں. ڈیرہ غازی خان میں 24, بھاولپور میں 22, رحیم یار خان میں 18, بھاولپور, راجنپور, بھاول نگر, راجنپور اور مظفر گڑھ جو ہے اس میں بھی جو ہے یہ الیکٹرک بسیں جو ہیں وہ اپنا کام شروع کر رہی ہیں. اور جناب اسپیکر, ایک اچھی خوشخبری جو میں دینا چاہتی ہوں, چیف منسٹر پنجاب کی محنت سے جو 1100 بسوں کا نیا فلیٹ ہے جناب اسپیکر, انشاءاللہ تعالیٰ 3 سے 4 دنوں میں پنجاب پہنچ جائے گا. کراچی سے جو ہے وہ اس نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے, اور تمام تحصیل لیولز تک اس دسمبر تک تمام تحصیلوں میں پنجاب کی الیکٹرک بسیں جو ہے وہ پہنچا دی جائیں گی. خانے وال اور لیا میں جو ہے وہ بھی بسیں آ رہی ہیں جناب اسپیکر, اور یہ تمام جو جنوبی پنجاب کی بسیں ہیں یہ ان کے جو ہے وہ وہاں تک پہنچ جائیں گی. اس کے بعد جناب اسپیکر, یہاں پر جو کسانوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی, میں ایک بات ضرور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسی کی محرومی کو جواز بنا کر تقریر کر دینا بڑا آسان کام ہے. ہم بھی تقریریں کرتے رہے جناب اسپیکر یہاں بیٹھ کے, اور ہم بھی جو ہے وہ تنقید کرتے رہے, لیکن کبھی بھی تنقید بلو دا بیلٹ نہیں کی, ہمیشہ پالیسیز پر تنقید کی. اور آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے چیف منسٹر پنجاب کا, جو اپنے حلقے کے لیے الیکٹرک بسیں چاہتے ضرور ہیں, لیکن چیف منسٹر کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا نہیں چاہتے. مت کریں, آپ کے خراج تحسین کی ضرورت ہی نہیں. پنجاب کے عوام جو ان بسوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, جا کے ان سے پوچھیں تو صحیح کہ وہ کس طرح دعائیں دیتے ہیں چیف منسٹر پنجاب کو. دوسرا جناب اسپیکر, پنجاب میں 30,000 کلومیٹر سے زیادہ جناب اسپیکر بسیں سڑکیں بنی, اور یہاں پر جو ہے وہ اپنے اپنے حلقے کے اندر جہاں سڑک نہیں بنی وہاں پر اس کا جو ہے وہ یہ ذکر کرتے ہیں. تو مجھے یاد آ رہا تھا, ایک مہاتما ہوا کرتا تھا, وہ کہتا تھا سڑکیں بنانے سے قوموں کی ترقی نہیں ہوتی, تو پھر آپ کو وہ ترقی چاہیے ہی کیوں؟ پھر آپ اپنے حلقے میں سڑکیں بنانے کے لیے اتنے اتاولے ہوتے ہی کیوں ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جنوبی پنجاب کے حوالے سے جناب اسپیکر, وہ ہے کہ بائک سکیم پنجاب حکومت نے, چیف منسٹر پنجاب نے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ ایک بائک سکیم جو ہے وہ شروع کی, جس کے اندر 8,444 جو ہے وہ بائکس تقسیم کی جا چکی ہیں, جس کے اندر جنوبی پنجاب کے اندر طالبات میں, صرف طالبات میں 2,301, اور جو ہے طالبات میں 6,143, اور لڑکوں میں 2,301 جو ہے وہ بائکس تقسیم کی گئی. جناب اسپیکر, چونکہ چیف منسٹر نے یہ حکم دیا تھا جتنی بھی بچیوں نے بائکس کے لیے اپلائی کیا ہے ان تمام بچیوں کو جو ہے پرائیورٹی ملنی چاہیے, اور اسی لیے پنجاب میں اس بائک سکیم کے اندر تمام بچیوں کو اکراس دا بورڈ جو ہے وہ الیکٹرک بائکس دی گئی. جناب اسپیکر, اس کے بعد ملتان میں بائکس جو ہیں 1,437 بائکس ملتان میں, 1,342 بھاولپور میں, اور مظفر گڑھ میں 919 بائکس جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ تیسرے نمبر پر ہے. میں جنوبی پنجاب کے علاوہ کسی اور ضلع کا فگر جناب اسپیکر کوٹ نہیں کر رہی. رحیم یار خان میں 858, بھاول نگر میں 745, اور وہاڑی میں 671 بائکس تقسیم کی جا چکی ہیں. اور اگر ابھی بھی یہ بائکس کسی کے وقت چلتی ہوئی اور وہاں پر لوگوں کے استعمال ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی, تو میری ان کے لیے دلی دعا ہے, اللہ پاک ان کی آنکھوں کو جو ہے وہ ٹھیک کرے. دوسرا جناب اسپیکر, صرف جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کے لیے 33,004 وظائف تقسیم کیے جا چکے ہیں. ہونہار اسکالرشپس صرف جنوبی پنجاب کے 33,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے جناب اسپیکر وہ پرووائڈ کیے جا چکے ہیں. اس کے بعد
ایک لائف سٹاک کا ایک پروگرام چیف منسٹر صاحبہ نے شروع کیا, اور اس لائف سٹاک کے پروگرام کے اندر جناب اسپیکر جو جنوبی پنجاب کے 4 اہم حدود ہیں, جس میں ڈیرہ غازی خان ہے, ملتان ہے, باولپور ہے اور چولستان ہے, جناب اسپیکر اس کے لیے 3 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے 3.286 بلین کے جو ہے وہ لائف سٹاک کار جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. جناب اسپیکر اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ اسکیم چیف منسٹر صاحبہ نے شروع کی, جس کے اندر 12,469 کسان اور مالدار جو ہیں ان کے اکاؤنٹس کو فعال کیا گیا, ان کو بلا سود جو ہے وہ آسان شرائط پر جو ہے وہ قرضے دیے جا رہے ہیں تاکہ یہ اپنے مویشی پال سکے. اور فیٹنگ پروگرام چیف منسٹر صاحبہ نے ایک شروع کیا جو مویشیوں کی صحت کو بہتر کر ان کو باہر ایکسپورٹ کے لیے گوشت کو بھجوایا جا سکے. اس کے لیے جناب اسپیکر ان کو ان کے اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کے لیے اس میں جو ہے ڈویژنل سطح پر بھاولپور ڈویژن میں 4,526 اکاؤنٹس 1 ارب 19 کروڑ روپے سے, اس کے بعد ڈیرہ غازی خان میں 4,068 1 ارب 5 کروڑ روپے سے, اور ملتان ڈویژن کے 3,817 جناب اسپیکر 1 ارب 2 کروڑ روپے سے. ان تمام ڈویژنز کے اندر جناب اسپیکر یہ کیا گیا. چولستان کے لیے جو مخصوص اور پسماندہ علاقے ہیں جناب اسپیکر چولستان کے, اس میں جو ہے وہ کسانوں کے لیے بھی 2 کروڑ 7 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحبہ کا ایک پروگرام اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام ہے, جس میں جناب اسپیکر جو سرکاری اراضی ہے وہ لیز کے اوپر 10 سال کی لیز کے اوپر بے زمین کاشتکاروں کو دی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے لیے روزگار کما سکیں, وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں, اور پر ایکڑ 50,000 روپیہ ان کو مالی امداد بھی کی جا رہی ہے کہ وہ اس زمین کو آباد کرنے کے لیے ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, اور یہ 50,000 پر ایکڑ بھی جو ہے ان کو چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہیں. جناب اسپیکر اس کے بعد غذائی قلت کے خاتمے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے ایک سکول میل پروگرام شروع کیا. مجھے حیرت یہ ہے جو یہاں جنوبی پنجاب کے خالی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. ویسے جناب اسپیکر مجھے ہمارے بہت سارے اپنے بھی ہیں, ان اپنوں کو بھی جو ہے وہ ان کو ترقیاتی جو ہے وہ 25 کروڑ روپے کے فنڈز بھی ملے تھے. میرا خیال ہے وہ بھی اگر بتا دیتے کہ وہ فنڈز کہاں استعمال ہوئے ہیں, وہاں جنوبی پنجاب کی جو ہے وہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے وہ فنڈز کہاں استعمال کیے گئے ہیں, تو وہ بھی بہت اچھا ہوتا. جناب اسپیکر 13 ارب روپے کی خطیر رقم سے یہ سکول میل پروگرام صرف اور صرف جنوبی پنجاب کے سٹنٹڈ گروتھ والے بچوں کے لیے شروع کیا گیا. یہ پروگرام کسی وسطی پنجاب کے بچوں کے لیے نہیں, کسی شمالی پنجاب کے بچوں کے لیے نہیں, کیونکہ چیف منسٹر سمجھتی ہے کہ ایک ہی پنجاب ہے اور وہ پنجاب کے اندر تمام جو جتنے بھی حصے ہیں ان کو اسی نظر سے دیکھتی ہے جس نظر سے ایک حکمران کو دیکھنا چاہیے. اور یہ سکول میل پروگرام جناب اسپیکر اس میں 13 ارب روپے ابھی تک جو ہے وہ دیے جا چکے ہیں. پہلے فیز میں 6 ارب, دوسرے فیز میں 7 ارب جو ہے وہ دیے گئے ہیں جناب اسپیکر, اور اس میں اب اس کو 13 اضلاع تک ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. پہلے فیز میں جناب اسپیکر ڈیرہ غازی خان, مظفر گڑھ, راجن پور کے 3527 جو سکول ہیں ان کو شامل کیا گیا تھا. اس کے بعد فیز 2 میں 2025-26 کے اندر اس کا دائرہ کار بڑھا کر 13 اضلاع میں لے جایا گیا, جس میں پھر بہاول نگر, بھکر, ڈی جی خان, لیا, میاں والی, مظفر گڑھ, رحیم یار خان, راجن پور, وہاڑی, لودھرا, چنیوٹ, کوٹ ادو اور توسا تک جو ہے اس کو پھیلایا گیا ہے. اور اب ان سکولوں کی تعداد 8,319 ہے, جہاں یہ بچے سکول میل پروگرام سے فورٹیفائیڈ بسکٹ بھی کھاتے ہیں, وہاں پر دودھ بھی پیتے ہیں. اور جناب اسپیکر ورلڈ بینک کی ایک اس کے بارے میں رپورٹ بھی آئی ہے جس میں ورلڈ بینک نے اس پروگرام کو ویریفائی کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے بچوں کے داخلے میں بھی 22.7% اضافہ ہوا ہے جناب اسپیکر, بچوں کی انرولمنٹ میں بھی, اور کروڑوں جو ہے وہ دودھ کے ڈبے اس میں جو ہے وہ جناب اسپیکر دیے گئے ہیں. جناب اسپیکر پہلے فیز میں جو 3,61,000 سے بڑھ کر 4,43,000 تک اس کی انرولمنٹ پہنچی, اور ابھی تک 11,93,000 بچے جو ہے جناب اسپیکر اس اسکیم کے بعد سرکاری سکولوں میں انرول کیے جا چکے ہیں. تو جو چیف منسٹر صاحبہ کا آؤٹ آف سکول چلڈرن کو جو ہے وہ سکولوں میں لانے کا جو پروگرام ہے جناب اسپیکر اس میل پروگرام میں بھی, اور یہ میل پروگرام صرف اور صرف جنوبی پنجاب کے بچوں کے لیے ہے. دوسری بات جناب اسپیکر اپنی چھت اپنا گھر اسکیم, اس میں جو ہاؤسنگ لونز ہے جو اکراس دا بورڈ پورے پنجاب میں ڈسٹریبیوٹ ہوئے جناب اسپیکر, اس میں میں صرف پھر اب دوبارہ آپ کو پنجاب کے جو ہے
وہ فگرز دینا چاہتی ہوں. اس وقت جنوبی پنجاب کے اندر ایک بڑی تعداد کے اندر جو گھر ہیں وہ بن رہے ہیں, جس میں ان کو 15 ریویمپنگ ہے. بی ایچ یوز آر ایچ سیز جو ہے جناب اسپیکر پورے پنجاب کے, ان کو ریویمپ کر دیا گیا ہے. وہ بی ایچ یوز آر ایچ سیز یہاں جہاں پر جو ہے وہ انسانوں کا جانے کا اتفاق نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی تھی, وہ ریویمپ کیے جا چکے ہیں. ملتان کا جو نشتر کا جو فیز 2 ہے جناب اسپیکر وہ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی پی ہے, پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام, جناب اسپیکر یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا پروگرام ہے جس میں 250 ارب روپے سے زیادہ کی جو ہے وہ سکیمز پی ڈی پی کے ذریعے, جس میں واٹر سینیٹیشن کی سکیمز ہیں, جس میں واٹر ڈسپوزل سٹیشنز ہیں, اور چیف منسٹر صاحبہ کا یہ حکم اور ویژن ہے انشاءاللہ تعالی 30 جون تک بہت ساری سکیمز مکمل ہو جائیں گی. تو آپ کو کسی بھی بازار کے اندر, کسی نشیبی علاقے کے اندر جو ہے وہ پانی اس طرح سے جہاں گھٹنوں پانی کھڑا ہوتا تھا, آپ کو وہ پانی وہاں کھڑا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور یہ 550 ارب روپے سے زیادہ کا پروگرام ہے جس میں 237 ارب روپے جو ہے جناب اسپیکر وہ لوکل گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, اور جو ہمارا اربن اور ہاؤسنگ ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے جناب اسپیکر. اس کے ساتھ دھیرانی پروگرام ہے, ہمت کارڈ ہے, منورٹی کارڈز ہیں جناب اسپیکر, یہ بھی جنوبی پنجاب کے اندر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. جو کچا ہے جناب اسپیکر, یہ وہ کچے کا علاقہ تھا کہ جہاں پر کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے, بہت سارے آپریشن کچے کے نام پہ شروع کیے گئے, کبھی کوئی آپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. جناب اسپیکر الحمدللہ چیف منسٹر پنجاب کی سربراہی میں نہ صرف کچا ڈاکوؤں سے آزاد ہوا, اب کچے کی تعمیر نو کی جا رہی ہے جناب اسپیکر. مجھے حیرت یہ ہے کہ وہ ممبران جنہوں نے کل یہی کھڑے ہو کر وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیے کہ ان کے مغوی جو ہے وہ بازیاب بھی کرائے گئے, وہاں پھر امن بھی ہوا, اور اب وہاں پر جناب اسپیکر 50 ارب روپے تک کا پروگرام جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ اس کو شروع کر رہی ہیں, جس میں اس سال 5 ارب روپے سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ کچے کی تعمیر نو کے لیے جناب اسپیکر استعمال ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین روڈز ہیں, ملتان ویاڑی روڈ, یہ جنوبی پنجاب کے اندر سر اتنی ایک سنگل روڈز والی سڑکیں جو ہے موجود ہوتی تھی. چیف منسٹر پنجاب نے جو 30,000 سے زیادہ سڑکیں بنائی ہیں, ملتان ویاڑی روڈ اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے جناب اسپیکر, جس کو 2 رویا نہیں صرف 3 رویا سڑک فل ایمینٹیز جناب اسپیکر, جس کے اندر اس کو پوری اینڈ ٹو اینڈ جناب اسپیکر اس کو کاپٹ کر کے ایک خوبصورت شکل جو ہے وہ دی گئی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ یہاں پر سفر کر سکے. جناب اسپیکر آپ کے پیشنس کا بہت بہت شکریہ. میں صرف اینڈ پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے, شوق سے کیجئے. آپ یہاں پر جو ہے وہ تنقید برائے تنقید کرنا چاہتے ہیں شوق سے کیجئے, لیکن جناب اسپیکر آپ کو اگر کچھ نہیں دکھ رہا کیونکہ آپ نے سیاسی تعصب کی کوئی اینک لگائی ہوئی ہے, تو جناب اسپیکر اس کو پورے جنوبی پنجاب کا کندھا استعمال نہ کریں. جنوبی پنجاب کے اوپر ساری پولیٹیکل پارٹیوں کی حکومت رہی, آج تک میرا چیلنج ہے جنوبی پنجاب کی جتنی خدمت چیف منسٹر مریم نواز نے کی ہے آج تک کسی حکمران نے نہیں کی, اور یہ سفر انشاءاللہ تعالی جناب اسپیکر جاری رہے گا, چونکہ چیف منسٹر کے لیے ایک پنجاب ہے اور وہ ہر پورے پنجاب کو جو ہے وہ اسی طرح دیکھتی ہیں. ستھرا پنجاب ان سب کے حلقوں کے اندر جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے. الیکٹرک بسیں ان سب کو اپنے گھروں کے آگے سے چاہیے, اپنے حلقوں میں چاہیے. جناب اسپیکر چیف منسٹر نے کبھی کسی ڈیولپمنٹ سکیم کے اندر کبھی کسی بچے کو اسکالرشپ دیتے ہوئے, کبھی کسی بچے کو لیپ ٹاپ دیتے ہوئے نہیں پوچھا کہ تمہارا کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, یا یہاں پر ٹائیگروں کے ذریعے لسٹیں نہیں بنائی جاتی اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے. جناب اسپیکر جس بچے نے میرٹ حاصل کیا ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو, چیف منسٹر پنجاب اس کو اسکالرشپ بھی دیتی ہے, اس کو جو ہے وہ لیپ ٹاپ بھی دیتی ہے, اور اسی طرح جو ان کے علاقوں کے اندر بھی جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا یا نہیں دیا, سب کے علاقوں میں چیف منسٹر کا ویژن ہے کہ یکساں ترقی ہوگا, اور یہی یکساں ترقی کا سفر انشاءاللہ تعالی جناب اسپیکر اگلے 2 سال بھی جاری رہے گا. شکریہ.